ہم سب ہم سے جب آپ پوچھیں گے ہم تو سیدنا عمار کے قاتل کو خارجی سمجھتے ہیں، اہل سنت کا اجماع ہے، صرف اہل حدیث کا نہیں، دیوبندی بریلوی سب کا، کہ وہ خارجی تھے۔ اسی تو سیدنا عمار کے قاتل کو خارجی سمجھتے ہیں، اہل سنت کا اجماع ہے، صرف اہل حدیث کا نہیں، دیوبندی بریلوی سب کا، کہ وہ خارجی تھے۔ اسی جی تو ایک ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی کہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ شخص کہہ رہا تھا کہ قاتل عمار جو ہیں وہ ایک خارجیوں کا گروہ تھا یا وہ لوگ خارجی تھے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اجماع کا بھی دعویٰ کیا کہ اس معاملے کے اوپر اجماع ہے کہ وہ لوگ خارجی تھے یا وہ بندہ خارجی تھا جس نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ تو اس حوالے سے پہلے تو ہم آج ان کے اجماع کی بھی دھجیاں اڑائیں گے، کس طریقے سے کہ انہی کے یعنی بجائے اس کے ہم دیوبندیوں بریلویوں کی طرف یا ابن حجر کی طرف جاتے یا ابن کثیر کی طرف جاتے یا کسی اور ریفرنسز کی طرف جاتے، حالانکہ ہمارے پاس وہ ریفرنسز بھی ہیں، ہم ان کے گھر سے اور بھی حوالے دے سکتے ہیں، لیکن ان کا ایک تازہ بابا یا پھر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حوالے سے کس کو قاتل عمار قرار دیا تھا اور ابو الغادیہ کو کس طرح سے انہوں نے قرار دیا تھا، وہ آئیے ذرا پہلے آپ ان سے سنیے، پھر ہم اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں، صحیح بخاری، تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے، نہیں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح، یہ غلط ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے، اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا، ابو الغادیہ شامی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ۔ تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی، اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ ان کے اپنے سمجھ لیجئے فرقہ کہہ لیں یا مسلک کا بابا یعنی نمائندہ، وہ خود ان کا اجماع توڑ کے اس دنیا سے گیا ہے۔ یعنی ہم اور آپ کو کون سے حوالے اس معاملے کے اوپر دکھائیں، اور انہوں نے جو یہ بات کہی نا کہ کسی صحابی نے یا پھر حضرت معاویہ کے لشکر کے اندر سے یہ معاملہ نہیں ہوا، تو ابو الغادیہ کا آپ پتہ کر لیجئے کہ وہ کون شخص تھا، کیا وہ صحابی رسول نہیں تھا؟ تو اب اس کے اوپر کیا ہم حشام علی ظہیر صاحب آپ کی طرف سے یہ فتویٰ سمجھیں کہ ابو الغادیہ کو جو کہ ایک صحابی رسول ہے اس کو آپ نے خارجی قرار دیا؟ تو اب آپ تو یہ خود بتائیں گے، یعنی اگر خارجی کسی شخص کو کہہ دیا آپ نے تو اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک تو اس کا ایمان بھی مشکوک ہو گیا، تو آپ نے ایک صحابی کی تکفیر بھی کر دی۔ تو اب آپ اپنے فتوے کے مطابق ہی اس کا مطلب ہے آپ ایک صحابی کی تکفیر کر کے یا اس کو خارجی قرار دے کے آپ کیا ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی ویڈیوز کے اندر ہم نے دکھایا آپ کو کہ کس طریقے سے یہ لوگ اس گھٹیا لیول کے اوپر یزیدی فائز ہیں کہ یہ جو نارمل لوگ ہیں نا آج کے زمانے کے، یعنی مولانا اسحاق ہو گیا، دیگر لوگ ہو گئے، ان کے اوپر تو یہ ان کی سمجھ لیجیے تکفیر یا ان کو بے ایمان یا پھر ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے بڑی دلیلیں لے کے آتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے حضرت عمار کے قاتل کی بات آ جائے تو کہیں گے جی وہ خارجی تھا، اس سے نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کے ہی مسلک کے ہم نے آپ کو عالم دین کا دکھا دیا کہ وہ قاتل عمار کس کو سمجھتا ہے، ابو الغادیہ کو سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ڈھونڈیے حوالے اور بتائیے یا ثابت کریے کہ جو ابو الغادیہ تھا وہ خارجی تھا
یا پھر صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھا؟ یہ اب دیکھتے ہیں جواب کے اندر ان یزیدیوں کی طرف سے کوئی حوالہ آتا ہے، کوئی علمی بات آتی ہے، کچھ اور آتی ہے بات۔ اچھا، ہم ایک اور بات ضمناً یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے ایک روایت سے بھی یہ بات گھمانی ہے، اس لیے ہمیں وہ چیز آپ کو پہلے بتا دیں کہ جناب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ خارجیوں کا معاملہ چل رہا تھا، تو اس وقت جا کے جو ہے یہ قاتل مار والی روایت کسی صحابی نے سنائی۔ تو کیا اگر آج قتل و خون ہو اور اگر آج ہم کوئی روایت بیان کر دیں جو کہ قتل مار والی ہے، تو کیا آج کے دور کے اوپر اس کو منطبق کر دیا جائے گا؟ حالانکہ جس وقت یہ جنگیں سمجھ لیجیے صفین والا معاملہ ہو رہا ہے، جہاں پہ حضرت عمار ابن یاسر بوڑھے بزرگ صحابی 90 سال سے اوپر جن کی عمر تھی، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اس لیول پہ ظلم بڑھ گیا تھا حضرت علی کے خلاف کہ ان کو یہ بزرگ صحابہ بھی قبول نہیں تھے، کہ ان کو بھی رستے سے ہٹانا پڑا۔ تو آج کے دور میں یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اس وقت جب خارجیوں کا ظہور ہی نہیں ہوا تھا، تو آپ خود حضرت معاویہ کے لشکر کو خارجی قرار دے رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے حضرت معاویہ کے لشکر کو خارجی، نہ ابو الغادیہ کو خارجی کہہ رہے ہیں، لیکن اب یہ یزیدی اہل حدیث ورسز حسینی اہل حدیث یہ خود فیصلہ کر لیں، کیونکہ یہ جو تھے حافظ زبیر علی زئی، یہ کسی لیول تک حسینی اہل حدیثوں میں ان کو شمار کیا جاتا تھا، اکثر حق بات کہہ دیا کرتے تھے، ایون یزید کی مذمت بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ یزیدی اہل حدیث اس لیول کے اوپر فائز ہیں کہ ان کو اس طرح کے حسینی اہل حدیث قبول نہیں ہے، جو کہ حق بات کبھی کبھار بول بھی دیتے ہیں، جیسے حافظ زبیر علی زئی اکثر یزیدیوں کی مذمت کر دیا کرتے تھے، یا یزید کی مذمت بھی کر دیا کرتے تھے، مرمت بھی کر دیا کرتے تھے، اور محدثین کا فہم بھی اس کے اوپر پیش کر دیا کرتے تھے۔ کسی کو ویڈیوز چاہیے ہو تو ہم سے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں جواب کے اندر یہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ کس محدث نے ان کو، یعنی حضرت معاویہ کے لشکر کو جن کے اندر سے ابو الغادیہ نے شہید کیا، کس کو؟ حضرت عمار ابن یاسر کو، ان لوگوں کو خارجی قرار دیا۔ کسی ایک سمجھ لیجئے محدث کا نام یا صحابی کا نام بتا دیں، یا پھر سمجھ لیجئے ہمارے اہل سنت کے اکابرین جو سمجھ لیجئے 1000 سال پہلے کے ہیں، ان میں سے کسی کو دکھا دیں کہ انہوں نے قاتل عمار کو خارجی کہا ہو، اور پھر یہ بھی بتایا ہو کہ وہ ابو الغادیہ تھا جس طرح سے حافظ زبیر علی زئی صاحب نے بتایا، اور پھر اس کو خارجی بھی قرار دیا اس صحابی رسول کو۔ اب دیکھتے ہیں جواب میں حوالہ آتا ہے، یا کچھ لوگ نعرے بازی کرتے ہیں، یا پھر لوگ جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، لیکن جواب نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے آج سے تقریباً 4 سال پہلے بھی ان کے اسی جہالت کو ہم نے چیلنج کیا تھا، لیکن آج تک یزیدی اہل حدیث خاموش ہیں، کوئی حوالہ ان کی طرف سے آج تک نہیں پرووائڈ کیا جا سکا۔